تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ اپنی زبانوں کو پھر بھی معطر کریں ذکر صلوات کے ساتھ۔ اللہم صل علی محمد۔ وارث اعضا یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ شہدائے ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لیے، بالاخص شہدائے کوئٹہ جن کی آج تدفین ہو گئی، صدر اسلام سے آج تک راہ محبت ولایت میں جان دینے والے تمام محبان آل رسول، ان کے لیے، اور بالخصوص وہ مومنین جن کا آباد میں کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، ان کو یاد کرتے ہوئے، اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے، اور جن کے لیے آپ جس صاحب نے فرمایا ان مومنین کے لیے مل کے ایک بار بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سیدۃ نساء العالمین۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین۔ عنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين، أما بعد، فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ صلوات۔ سامعین گرامی قدر، حاضرین مجلس، موالیان حضر کرار و عزاداران حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا، سورہ مبارکہ کوثر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ مختصر ترین سورہ ہے۔ شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب ثواب الاعمال میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی ہے کہ چھٹے امام نے فرمایا، من کانت قراءتہ انا اعطیناک الکوثر فی فرائضہ و نوافلہ سقا اللہ من الحوض الکوثر یوم القیامہ۔ چھٹے امام نے فرمایا کہ جو بندہ اپنی واجب نمازوں میں اور اپنی مستحب نمازوں میں سورہ مبارکہ کوثر کی تلاوت کرتا ہے
اللہ اسے بروز قیامت حوض کوثر سے سیراب فرمائے گا۔ سورہ کوثر کے بارے میں ایک روایت اور بھی ہے کہ جو بندہ عالم خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہے وہ شب جمعہ 100 مرتبہ سورہ مبارکہ کوثر کی باوضو ہو کے 100 مرتبہ سورہ مبارکہ کوثر کی تلاوت کر کے سو جائے، انشاءاللہ اللہ رب العزت عالم خواب میں اسے اپنے محبوب کی زیارت کروائے۔ ایک صلوات سارے حضرات پڑھیں بلند آواز۔ سامعین گرامی، آپ جانتے ہیں کہ سورہ مبارکہ کوثر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی تسلی اور تشفی کے لیے نازل فرمائی تھی۔ خداوند عالم نے اپنے محبوب کو جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کے بطن سے 2 بیٹے بھی عطا فرمائے تھے، اور مکی زندگی میں ہی جب وہ دونوں بیٹے بچپن میں یکے بعد دیگرے دنیا سے رخصت ہو گئے تو حکمت پروردگار اللہ کی مرضی، رب نے 2 بیٹے دیے، دونوں واپس لے لیے۔ تو عاص بن وائل سہمی مشرک نے جب سرکار مسجد الحرام میں داخل ہوئے تو اس ملعون نے تانا دیا اور کہا جا الابتر، ابتر آ گیا، مقطوع النسل آ گیا، بے عقب آ گیا، بے اولاد آ گیا۔ تو جب بے اولادی کا تانا دیا تو سرکار رنجیدہ خاطر ہوئے، سرکار کے دل کو ٹھیس پہنچی، دکھ پہنچا۔ تو اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوب کو رنجیدہ خاطر دیکھا، دکھی دیکھا، تو اپنے محبوب کی تسلی اور تشفی کے لیے اس سورہ مبارکہ کوثر کو نازل فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صلوات سامعین گرامی، پورا قرآن پاک معجزہ ہے اور معجزہ خالدہ ہے۔ قرآن کی ایک ایک آیت معجزہ ہے۔ سورہ مبارکہ کوثر یہ معجزہ در معجزہ ہے، اور اس کے اعجاز کے کئی پہلو ہیں۔ پہلی بات تو میں یہ عرض کروں کہ پورے قرآن پاک میں 4 سورتیں ہیں جن کا آغاز لفظ انا سے ہوا ہے، جو کہ جمع متکلم کی ضمیر ہے، جس کا معنی ہے ہم۔ یہ 4 سورتوں کے شروع میں انا ہے۔ ایک ہے سورہ مبارکہ نوح، ارشاد ہوا انا ارسلنا نوحا الی قومہ، اللہ فرماتا ہے نوح کو رسول بنا کے اس کی قوم کی طرف بھیجنے والے ہم ہیں۔ دوسرا سورہ مبارکہ فتح میں ارشاد ہوا انا فتحنا لک فتحا مبینا، محبوب یہ کھلی فتح، یہ کھلی کامیابی آپ کو عطا کرنے والے بھی ہم ہیں۔ تیسری سورہ مبارکہ قدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس بعظمت کتاب کو، اس کتاب ہدایت کو شب قدر میں نازل کرنے والے بھی ہم ہیں۔ اور چوتھی سورت یہ سورہ مبارکہ کوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر، محبوب آپ کو کوثر عطا کرنے والے بھی ہم ہیں۔ تو سامعین گرامی قدر، مزاج قرآن یہ ہے، جاہل لوگ، بے علم لوگ، وہ اس لفظ انا کی غیر معقول تفسیریں بیان کرتے ہیں، جبکہ انہیں کوئی حق نہیں ہے۔ جس چیز کو تم جانتے نہیں ہو اس کے بارے میں پھر تمہیں رائے دینے کا کوئی حق بھی نہیں ہے۔ اس لیے تو امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ بڑی اہم بات، سرکار نے فرمایا تھا کہ
اگر جوہلا اپنی زبانیں بند رکھتے تو دین کبھی تفرقہ کا شکار نہ ہوتا۔ نہج البلاغہ کلمات قصار میں تیسرا حصہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا وصیت نامہ ہے اجازت میں عرض کروں، اور وہ بہت اہم۔ فرماتے ہیں کہ مولا امیر فرماتے ہیں کہ اوصیکم بخمس لو ضربتم الیہا آبات الابل لکانت لذالک اہلا۔ فرمایا میں تمہیں 5 باتوں کی وصیت کرتا ہوں، اور یہ 5 باتیں اتنی اہم ہیں کہ اگر تم اونٹوں پر سوار ہو کر صحراؤں کی خاک چھان مارو، صحرا نوردی کرو، اور پھر صحراؤں کی خاک چھاننے کے بعد اگر تمہیں ان 5 باتوں کا علم ہو جائے تو یہ 5 باتیں اس قابل ہیں کہ ان کے لیے اتنی زحمت مشقت اٹھائی جائے۔ وہ 5 باتیں آج آپ اسلام آباد والوں کو بغیر صحرا نوردی کے اور بغیر صحراؤں کی خاک چھانے، یعنی بغیر کسی زحمت مشقت تکلیف اٹھائے آپ کو حاصل ہو رہی۔ وہ 5 باتیں کون سی ہیں؟ وصیت مولا کی، ویسے تو وصیت نامے مفصل بھی ہیں، یہ ایک چھوٹا سا وصیت نام۔ فرماتے ہیں پہلی میری وصیت یاد رکھنا، اوصیکم، میں جو تمہیں وصیت کر رہا ہوں وہ کیا ہے؟ لا یرجون احد منکم الا ربہ۔ فرمایا میری وصیت ہے رب کے علاوہ، اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھنا۔ امیدوں کا مرکز، امیدوں کا محور وہ اللہ کی ذات کو قرار دے۔ اپنی امیدیں رب سے وابستہ کرنا۔ اور رب سے کیوں وابستہ کرنا؟ امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک جملہ صحیفہ سجادیہ میں الحمدللہ الذی لا ينقطع رجاء من رجاہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو کسی امیدوار کو مایوس نہیں کرتا، کسی آس لگانے والے کی آس کو یاس میں نہیں بدلتا، تمام تعریفیں اس اللہ کی۔ تو مولا امیر المومنین علیہ السلام بھی یہی فرما رہے ہیں میری پہلی وصیت یہ امیدوں کا مرکز اللہ کی ذات کو قرار دے۔ دوسری میری وصیت یہ ولا یخافن الا ذنبا، اپنے گناہوں سے ڈرنا، معصیت خدا سے ڈرتے رہنا، اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا، گناہوں سے ڈرنا، میری دوسری وصیت۔ تیسری وصیت یہ اس جملے کے لیے میں نے سارا وصیت نامہ اب سنایا، لا یستحین احد منکم اذا سئل عما لا يعلم ان یقول لا اعلم۔ مولا امیر فرماتے ہیں کہ جب تم سے کوئی سوال کیا جائے، کوئی ایسی بات پوچھی جائے جو تم نہیں جانتے، تو پھر شرم نہ کرنا، کہہ دینا کہ میں نہیں جانتا۔ جی جو چیز آپ نہیں جانتے تو کہہ دیں میں نہیں جانتا، اور یہ لا عالم کہنے میں ہرگز شرم محسوس نہ کرنا۔ کیا خوبصورت جملہ۔ اچھا ایک حدیث میں معصوم فرماتے ہیں من قال انا عالم فهو جاہل، جو یہ کہے کہ میں بڑا عالم ہوں وہ جاہل ہے، اس کی جہالت کی دلیل۔ اور اس کے مقابلے میں حدیث ہے کہ لا ادری، من قال لا ادری نصف العلم، جو کہتا ہے میں نہیں جانتا تو یہ آدھا عالم ہے۔ چونکہ جہالت کی 2 قسمیں ہیں نا جی، ایک جہالت مرکبہ ہوتی ہے، ایک جہالت بسیطہ ہوتی۔ تو جہالت مرکبہ کیا ہے کہ بندہ جاہل ہوتا ہے اور اپنی ایک مسئلے سے جاہل ہے، پھر اپنی جہالت سے بھی جاہل ہے، جاہل خود کو عالم سمجھتا ہے، یہ بدترین صورت ہے۔ جہالت بسیطہ میں ایک جہالت ہوتی ہے، مجھے پتہ ہے کہ میں مسئلہ نہیں جانتا، اب مسئلے سے تو جاہل ہوں لیکن اپنی جہالت کا جس کو تم نہیں جانتے تو جاہل مرکب نہ بننا، وہی جاہل بسیط رہنا وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کہہ دو کہ بھئی میں نہیں جانتا۔ اور چوتھی وصیت ولا یستحین احد منکم اذا لم يعلم الشیء ان یتعلمہ،
اور جب تم کسی چیز کو نہیں جانتے تو اس کو سیکھنے میں بھی جاننے میں بھی شرم نہ کرنا. جو چیز تم نہیں جانتے ہرگز شرم نہ کرو، اہل علم سے سوال کرو، جاننے والوں سے پوچھو. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. قرآن کہتا ہے جس چیز کو تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے سوال کرو اور ہرگز شرم نہ کرو. مولا امیر فرماتے ہیں علم ایک کمرے میں بند ہے، اس کو تالا لگا ہوا ہے، ہاں جی، اور اس کی چابی کا نام ہے سوال. سوال کرو گے علم کے خزانے تک پہنچ جاؤ. 4 باتیں ہوگی. 5ویں حضرت نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں علیکم بالصبر، علیکم بالصبر، صبر کا دامن نہ چھوڑ. اذ الصبر من الایمان کالراس من الجسد. صبر کا ایمان سے وہی رشتہ ہے جو سر کا بدن سے رشتہ ہے. جس بدن کے ساتھ سر نہ ہو اس بدن میں خیر نہیں، اس کی شناخت اور پہچان نہیں. جس ایمان میں صبر نہ ہو اس ایمان کی کوئی پہچان. اور صبر مولا امیر فرماتے ہیں 3 طرح کا ہوتا ہے. الصبر علی الطاعہ، اطاعت خدا پر صبر کرنا. الصبر عن المعصیہ، اللہ کی معصیت اور نافرمانی سے بچنا. الصبر علی المصیبہ، مصیبت پر صبر کرنا. یہ تینوں اگر چیزیں پیدا ہو گئیں تو آپ صابر ہیں. ایک صلوات پڑھتے ہیں صلوات محمد. اب آئیے میں آپ کو اس طرف لے آیا تھوڑا سا کہ میں نے عرض کیا کہ 4 صورتوں کے آغاز میں لفظ انا ہے. میں نے خود بعض غیر ذمہ دار اہل منبر سے یہ سنا، اپنی جہالت کا اظہار بیچارہ کر رہا ہے. کہتا ہے جہاں قرآن میں اللہ انا فرماتا ہے تو وہاں اللہ کی ذات اکیلی نہیں ہوتی، اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہوتا ہے. تو میرے دوستو ایسا ہرگز نہیں. ایسا بڑے بڑے علماء مفسرین، میں دوستو حیران ہو گیا. میں بھی پڑھ رہا تھا کہ علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان آیت اللہ انصاریان فرما رہے تھے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ اب حیران ہو جائیں گے کہ لاکھوں کی تعداد میں ابن عباس سے لے کے اور آج کے مفسرین تک قرآن کی تفسیریں لکھی گئی. تو آیت اللہ انصاریان فرماتے ہیں میں نے پوچھا علامہ طباطبائی سے اتنی بڑی عظیم الشان آپ نے تفسیر لکھی تو تفسیر قرآن میں آپ کہاں تک پہنچے؟ وہ فرمانے لگے کہ اس صدر اسلام سے لے کے ابن عباس کی اس تفسیر سے لے کے اور آج کی تفسیروں تک ساری ملا لو تو ہم قرآن کے سمندر کے ابھی ساحل پہ پہنچے. اللہ ابھی فرماتے ہیں کہ ہم ساحل پہ پہنچے. اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ عربی کے حروف تہجی بھی نہیں آتے اور بیٹھ کے قرآن کی تفسیریں بیان کرنے. صلوات تو پڑھ دو ذرا سارے حضرات. تو دوستو سنیے مزاج قرآن یہ ہے کہ جہاں خداوند عالم نے اپنی ذات توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دی ہے، بیان توحید، مقام توحید کا بیان ہے، وہاں پہ اللہ رب العزت نے واحد متکلم کی ضمیریں اور واحد متکلم کے صیغے استعمال کیے ہیں. وہاں جمع متکلم کی نہ ضمیر نہ صیغہ. نمونے کے طور پہ اجازت دیں تو چند آیات پڑھتا ہوں. مثلا ایک مقام پہ ارشاد پروردگار ہے انا ربکم فاعبدون. انا ربکم واحد متکلم کی ضمیر ہے، فاعبدونی تو یا متکلم ہے. میں اللہ فرماتا ہے میں تمہارا رب ہوں پس میری ہی عبادت. پھر ایک مقام پہ فرماتا انا ربکم فاتقون، پھر واحد متکلم میں تمہارا رب ہوں پس مجھ سے ہی ڈرو. پھر ایک مقام پہ فرماتا ہے لا الہ الا انا، واحد متکلم میرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں.
کوئی الہ نہیں ہے، میں الہ ہوں۔ پھر ایک مقام پہ فرماتے انا الغفور الرحیم، انا، پھر انا واحد متکلم، سب سے بڑا بخشنے والا بھی میں ہوں، سب سے بڑا رحم کرنے والا بھی میں۔ پھر ایک مقام پہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ اب اس آیت میں 6-7 ضمیریں واحد متکلم کی صیغے آ گئے۔ میرا محبوب، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ میرے بندوں کو بتا دیں انی قریب، واحد متکلم، میں تو بہت قریب، اجیب دعوت الداعی، میں جواب دیتا ہوں، میں آواز سنتا ہوں، میں لبیک کہتا ہوں جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس چاہیے میرے بندوں کو کہ وہ مجھے ہی پکاریں۔ اب کتنی واحد متکلم کی ضمیریں آئیں؟ اس آیت میں امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی جو چیل حدیث ہے، چونکہ چیل حدیث نام کی بہت ساری کتابیں، یعنی متعدد علماء نے محمد و آل محمد علیہ السلام کی 40 احادیث کو منتخب کر کے اس کی شرح کی، اور شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ یہ جو 40 کا عدد ہے اس پہ ایک مستقل تقریر چاہیے، یعنی حتیٰ قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی 40 کے عدد کی بڑی اہمیت ہے۔ سرکار کی ایک حدیث ہے نا کہ من حفظ من امتی 40 حدیثا ینتفع بها الناس بعثہ اللہ یوم القیامت فقیہا عالما۔ سرکار نے فرمایا جو بندہ میری امت میں سے 40 احادیث حفظ کر لے، اور ایسی احادیث جن سے لوگ فیض پائیں، جن سے لوگ نفع اٹھائیں، فائدہ پہنچے، تو شاید یہ وجہ ہو کہ 40 احادیث کے مجموعے منتخب کر کے علماء نے ان کی شروح لکھی۔ تو 40 احادیث امام خمینی کی بھی ہیں، ان کی بڑی خوبصورت۔ ایک حدیث میں انہوں نے ایک جملہ لکھا، امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی یا رب ابعید انت فانادیک قریب انت فاناجیک۔ حضرت موسیٰ، یہ روایت کون کر رہے ہیں؟ 5ویں امام، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی اے میرے رب، کیا تو بعید ہے، دور ہے کہ میں تجھے بلند آواز سے پکاروں، یا تو قریب ہے کہ میں تجھ سے نجوہ کروں، سرگوشی کروں، راز نیاز کروں؟ پوچھا فرزند رسول کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ اللہ کی ذات دور ہے یا قریب ہے؟ فرمایا نہیں، حضرت موسیٰ تو جانتے تھے، لیکن اس بات میں حضرت موسیٰ اپنی امت کو ایک بات سمجھا رہے تھے، اور وہ بات کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی کہ اے میرے پروردگار، جب میں تیری طرف دیکھتا ہوں تو مجھ سے بہت قریب ہے، لیکن جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو میں تجھ سے بہت دور ہوں۔ اے میرے رب، اب تو بتا تجھے پکارنے میں تیری حالت کا لحاظ کروں یا اپنی حالت کا لحاظ کروں؟ تو قریب ہے لیکن میں تجھ سے دور۔ ارشاد ہوا یا موسیٰ انا جلیس من ذکرنی، اے موسیٰ میں تو اس کا ہم نشین ہوتا ہوں، میں تو اس کے پہلو میں ہوتا ہوں، جو بندہ بھی مجھے یاد کرتا ہے، اور جب بھی کوئی مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے پاس ہوتا ہوں۔ سامعین گرامی، بات لمبی ہو گئی، عرض کر رہا تھا کہ جہاں خالصتاً مقام بیان توحید ہے، اللہ پاک نے واحد متکلم کی ضمیریں استعمال کیں تاکہ کوئی مشرک اور کوئی مشرک مزاج یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے ذات میں
کوئی اور شریک ہے؟ نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ۔ لیکن جمع کی ضمیریں کہاں استعمال کرتا ہے؟ یہ طریقہ ہے، یہ چیز علم معنی بیان سے تعلق رکھتی ہے کہ وہ چند عظیم نعمتیں، خداوند عالم جب ان عظیم نعمتوں کا تذکرہ فرماتا ہے تو مقام فخر میں اپنی ذات کے لیے جمع متکلم کی ضمیر استعمال کرتا ہے، اور اب فرماتا ہے یہ کام کرنے والے ہم ہیں، رسول بنانے والے ہم ہیں، کتاب ہدایت قرآن نازل کرنے والے ہم ہیں، محبوب آپ کو فتح مبین عطا کرنے والے بھی ہم ہیں، محبوب آپ کو کوثر عطا کرنے والے بھی ہم ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات۔ اور میں نے عرض کیا اس کے اعجاز کے کئی پہلو۔ ایک پہلو یہ ہے، ذرا دیکھیے، عنایت فرمائیں گے آپ، کہ مختصر ترین سورہ قرآن پاک کا خداوند عالم نے اپنی عظیم ترین عطا کا تذکرہ مختصر ترین صورت میں فرمایا ہے۔ عطا کوثر ہے، عطا عظیم ترین ہے، اور اس کا ذکر رب نے مختصر ترین صورت میں فرمایا۔ اور پھر اللہ پاک کی اپنے محبوب پر خاص عنایت ملاحظہ فرمائیں کہ 3 آیات ہیں، 5 مرتبہ اللہ نے اپنے محبوب کو خطاب کیا، 3 آیات، 5 مخاطب کے لفظ آئے۔ انا اعطیناک، کاف خطاب کی ضمیر ہے، ہم نے آپ کو عطا کی۔ کوثر، فصلی صیغہ امر ہے، امر حاضر، آپ نماز ادا کرو، پھر خطاب۔ ونحر، پھر صیغہ امر ہے، جی فصلی لربک، لربک، یہ کاف پھر خطاب کا، آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کرو۔ ونحر، پھر صیغہ امر ہے، امر حاضر کا، آپ قربانی کرو۔ اور 5واں شان آقا، کاف پھر خطاب کی ضمیر ہے، محبوب جو آپ کا دشمن ہے وہی آپ کا۔ یہ خاص عنایت ہے رب کی اپنے محبوب پر۔ اور یہ جو ہے نا لے رب کا، یہاں بھی میں ایک بات، قرآن مجید میں 200 سے زیادہ مرتبہ یہ لفظ آیا ہے۔ کہیں رب کی بے پر زبر، چونکہ عبارت مختلف ہونے سے زیر زبر بدلتی ہے، کہیں ربا کا، کہیں ربو کا، اور کہیں رب کا، معنی میں کوئی فرق نہیں۔ 200 سے زیادہ مرتبہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے میں تیرا رب ہوں، میں تیرا رب ہوں، ہاں؟ حالانکہ الحمدللہ رب العالمین، وہ عالمین کا رب، قل اعوذ برب الناس، وہ ساری کائنات کے انسانوں کا رب ہے۔ رب المشارق والمغارب، وہ تمام مشارق و مغارب کا رب ہے۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، محبوب کیا میں، ہاں کہہ دو، محبوب کہہ دو، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو رب بناؤں؟ وہو رب کل شیء، وہی اللہ تو ہے جو ہر شے کا رب ہے۔ توجہ چاہوں گا، وہ اللہ جو عالمین کا رب ہے، وہ اللہ جو مشارق و مغارب کا رب ہے، وہ اللہ جو ساری کائنات کے انسانوں کا رب ہے، اور وہ اللہ جو کائنات کی ہر شے کا رب ہے، یہ اللہ کی خاص عنایت ہے اپنے محبوب پر۔ 200 سے زیادہ مرتبہ فرمایا میں تیرا رب ہوں، میں تیرا رب ہوں، میں تیرا رب۔ اللہم صلی علی انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا۔ یہ کوثر کیا ہے؟ 34 معانی مفسرین نے کوثر کے ذکر کی ہے، اور ہم کسی کا بھی انکار نہیں کرتے، کیونکہ کوثر کا معنی ہے خیر کثیر، اور یہ جو مفسرین نے 34 معنی ذکر کیے وہ سارے خیر کثیر میں آتے ہیں، وہ سارے ہی خیر کثیر کا مصداق ہیں۔ کوثر کا معنی حوض کوثر، تو وہ بھی خیر ہے۔ کوثر کا معنی علم کیا گیا، وہ بھی خیر ہے۔ کوثر کا معنی قرآن کیا گیا، وحی کیا گیا، اسلام کیا گیا، دین کیا گیا، ایمان کیا گیا، امت کثیرہ، اصحاب کثیر، اولاد کثیر، جی
یہ سارے معانی کوثر کے ذکر کیے. لیکن سامعین گرامی، کوثر کا جو مصداق بارز ہے، کوثر کا جو سب سے کامل و اکمل مصداق ہے، وہ وجود مبارک ہے جناب سیدہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا. اور مفسرین نے لکھا، علامہ طباطبائی نے بھی لکھا کہ اگر سیدہ طاہرہ کا وجود کوثر کا مصداق قرار نہ دیا جائے تو پھر تیسری آیت کا پہلی آیت سے کوئی ربط ہی نہیں بنتا. ان شانئک ھو الابتر کا کوئی ربط نہیں بنتا ان اعطیناک الکوثر سے، اگر کوثر سے مراد سیدہ طاہرہ کا وجود نہ لیا جائے. اور اس خیر کثیر کا مصداق اکمل سیدہ طاہرہ کی ذات. کیا کسی شاعر نے خوبصورت کہا تھا، کبھی کوثر کا سورہ تو کبھی تطہیر کی آیت، کبھی کوثر کا سورہ تو کبھی تطہیر کی آیت، زبان کبریائی میں ثنا زہرا نے پائی ہے. مل کے صلوات پڑھ دیں سیدہ کی ذات پہ. محبوب ہم نے اولاد کثیر عطا، کوثر اولاد کثیر سیدہ طاہرہ کے وجود سے. ارباب دانش بیٹھے لطف لینا، ذرا ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. جو اللہ رب العزت نے جب خدا کسی کو کوثر قرار دیتا ہے تو اللہ رب العزت نہ جنس کو دیکھتا ہے نہ تعداد کو دیکھتا ہے. جو الہی معیار ہے کوثر کا، نہ اللہ جنس کو دیکھتا ہے اور نہ تعداد کو دیکھتا ہے. خداوند عالم نے بیٹے کو کوثر نہیں کہا، بیٹی کو کوثر کہا، اور زیادہ کو کوثر نہیں کہا، اکلوتی کو کوثر کہا. اللہم صلی اللہ علیہ. جی رب نے بیٹے بھی تو دیے، طیب طاہر ابراہیم، لیکن خداوند عالم نے پیغمبر کے بیٹے کو کوثر نہ کہا، بیٹی کو کوثر کہا، اور زیادہ کو کوثر نہیں کہا، اکلوتی کو کوثر کہا. اللہ اکبر. اور فخر رازی نے اپنی تفسیر مفاتیح الغیب میں، جو تفسیر کبیر کے نام سے شہرت رکھتی ہے، اس نے لکھا کہ یہ لفظ کوثر یہ دلیل ہے کہ پوری کائنات میں کوئی خاندان اتنا نہیں پھلا پھولا جتنا رسول اللہ کا خاندان پھلا پھولا. جتنی رسول اللہ کی اولاد پھلی پھولی کائنات میں، اور کسی کی اولاد اور کسی کا خاندان اتنا نہیں پھلا پھولا. میں آیت اللہ آصف محسنی کا ایک خطاب سن رہا تھا تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. فرماتے ہیں کہ وہ کسی کتاب کا حوالہ دیا کہ واقعہ کربلا جب رونما ہوا، واقعہ کربلا، تو سیدہ طاہرہ کی اولاد میں سے اس وقت جو مرد جی افراد زندہ تھے، ان کی تعداد 10 بھی نہیں بنتی. امام حسین علیہ السلام زندہ تھے، یا امام حسین علیہ السلام کے جو بیٹے زندہ تھے، یا امام حسن علیہ السلام کے جو بیٹے زندہ تھے. سیدہ طاہرہ کی کل اولاد یہ تھی، اور ان کی تعداد 10 تک نہیں پہنچتی با اختلاف روایات. اور فرماتے ہیں کہ واقعہ کربلا جب رونما ہوا تو بنی امیہ میں اس وقت 12,000 مرد تھے. 12,000 مرد تھے، مرد. اور پھر آج دیکھ لیں جی، آج بنی امیہ کوئی ایک فرد نہ ملے جو نسل امیہ سے کہے میں ہوں، دعویٰ کرے کہ میں نسل امیہ سے ہوں. ایک فرد نہ ملے. اور کائنات کے چپے چپے پہ کوئی خطہ، کوئی ملک ایسا نہیں جہاں نسل رسول آباد ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. پھر فخر رازی لکھتا ہے کہ سنیے
کہتا ہے کہ کثرت سے سادات قتل ہو جانے کے باوجود، اموی دور آپ کے سامنے ہے، عباسی دور آپ کے سامنے، جی قتل کیے گئے سادات، خون کے گارے بنائے، زندہ دیواروں میں چنوائے، زندانوں میں مر گئی آل رسول. اور کہتا ہے کہ فخر رازی کہتا ہے کثرت سے سادات قتل ہو جانے کے باوجود بھی کیسے کیسے سادات اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہ میں سے، محمد باقر جیسے، جعفر صادق جیسے، موسیٰ کاظم جیسے، علی رضا جیسے، نفس زکیہ جیسے، یہ وعدہ پروردگار انا اعطیناک الکوثر. اور اس وقت جتنی اولاد رسول اللہ کی سیدہ طاہرہ کے وسیلے سے کائنات میں موجود ہے، یہ سیدہ طاہرہ کے 2 بیٹوں کی اولاد ہے. یا حسنی سادات ہیں دنیا میں، یا حسینی سادات ہیں دنیا. ایک اہل علم نے بڑی خوبصورت بات کی، وہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت محسن کو شہید نہ کیا گیا ہوتا تو محسنی سادات بھی دنیا میں ہوتے. جس طرح حسنی اور حسینی سادات ہیں، انہوں نے فرمایا تھا کہ پھر ماننا پڑے گا کہ جناب محسن کا جو قاتل ہے وہ ایک فرد کا قاتل نہیں، رسول اللہ کی 1/3 اولاد کا قاتل. محسنی سادات دنیا میں نہ پھیل سکے. انا اعطیناک الکوثر، کوثر عطا کیا، خیر کثیر عطا کیا، فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی. اور دوستو دیکھیے نعمتیں مسئولیت آور ہیں. اللہ جب کسی کو نعمت عطا کرتا ہے تو نعمت اپنے ساتھ ایک ذمہ داری لاتی ہے، اور وہ ہے کہ اس منعم حقیقی کا شکریہ بھی ادا کرو جس رب نے یہ نعمت عطا کی. اور یہ نعمتیں مسئولیت آور ہیں حتیٰ رسول اللہ کی ذات کے لیے. اور سورہ کوثر یہی بتا رہی ہے، محبوب ہم نے کوثر عطا کیا میری اس عظیم عطا پر، اے محبوب میری اس عظیم عطا پر اب کیا کر، شکریہ ادا کر. اور شکریہ کا طریقہ بھی رب نے بتا دی. ہمارا معاشرہ جی میں 5-10 سال اولاد نہ ہو، 10 سال کے بعد اگر کسی کو بیٹا ہوا تو پھر وہ موسیقی کی محفل جما لیتا ہے، کہ اور بیٹے کی خوشی ہو رہی. اللہ کی نافرمانی کر کے تو خوشی نہیں منائی جاتی. رب نے طریقہ بتایا ہے. وہ شکریہ نعمت کیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ. محبوب ہم نے کوثر عطا کیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، بس اپنے رب کے لیے نماز ادا کر. ارباب دانش میں توجہ چاہوں گا، نماز کی فضیلت پر آپ نے سینکڑوں مجالس سنی، آیات سنی، احادیث سنی، روایات سنی. انتہائی لطف فرمائیے گا میرے اس جملے پہ. میں کہتا ہوں کہ نماز کی عظمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کتنی عظیم ہے نماز جو سیدہ طاہرہ کے وجود کا شکریہ قرار پائی ہے. کتنی ہے عظیم نماز کہ رب نے سیدہ کے عطا کرنے پر محبوب سے اسی نماز کا تقاضا کیا. اپنے رب کے لیے نماز ادا کر. نماز ادا کر دکھاوے کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے نہیں، خالصتاً اللہ کے لیے، اپنے رب کے لیے جو تیرا رب. اچھا یہ تو ہے نا نماز ادا کر. صلی کا معنی یہ فا کیا ہے، فصلی. تو دوستو یہ فا آتا ہے تصریح کے لیے، سرعت، تیزی، جلدی، فوراً. یہی فا ہے جو رسول اللہ نے حدیث غدیر میں استعمال کی اور فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. آپ کو یاد ہے 2-3 مہینے پہلے ایک فیصل آباد کے مولوی صاحب کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں موصوف کہہ رہے تھے کہ یہ جو شیعہ اذان دیتے ہیں وہ خلیفۃہ بلا فصل، یہ تبرہ پر مشتمل اور تبرہ پر مبنی اذان ہے. ہاں جی اس اذان کو بند کرایا جائے. اب اس مولوی صاحب کو کون بتائے
کہ یہ جو خلیفت ہو بلا فاصل ہے، یہ اسی فا کا ترجمہ ہے جو حدیث غدیر میں رسول اللہ نے فرمایا فہذا علی مولا. یہ خلیفت بلا فاصل اسی کا ترجمہ ہے. رسول نے یہ نہیں فرمایا میرے بعد پھر چوتھے نمبر پر علی مولا ہے، فرمایا میرے بعد فوراً بلا فاصل اس کا علی مولا ہے جس کا میں مولا ہوں. وہی فا رب نے یہاں استعمال کیا. محبوب ہم نے کوثر عطا کیا، اب دیر نہ کر، اب دیر نہ کر، فوراً اپنے رب کے لیے جھک جا، اپنے رب کے لیے نماز عطا کر. سامعین گرامی، اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے. سورہ مبارکہ کوثر سے 3-4 صورتیں پہلے ایک اور صورت ہے، سورہ تکاثر. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. یہ تکاثر اور کوثر دونوں کا مادہ ایک ہے. یہ دونوں کثرت سے نکلے ہیں لفظ، کوثر بھی تکاثر بھی، یہ دونوں لفظ کس سے نکلے ہیں؟ کثرت سے. لیکن معنی میں بڑا فرق ہے. تکاثر قابل مذمت شے ہے، کوثر قابل تعریف شے ہے. تکاثر میں رب نے تہدید کی، یہ دھمکی، کوثر میں بشارت. وہاں تہدید ہے اور یہاں پر نوید ہے، یہاں پر بشارت ہے. تکاثر کسے کہتے ہیں؟ 2 افراد کا، 2 خاندانوں کا، 2 قبیلوں کا، مال کی کثرت پر، اولاد کی کثرت پر، افراد کی کثرت پر مفاخرہ، مقابلہ کرنا. عربوں کے یہی تو مفاخرے تھے. اس سورہ تکاثر کے ذیل میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کا ایک خطبہ بھی ہے نہج البلاغہ میں. خطبات والا حصہ جب آپ فہرست دیکھیں گے تو الہاکم التکاثر وہاں لکھا ہوگا. اتنا موعظے اور نصیحت سے پر ہے وہ خطبہ. ابن ابی الحدید معتزلی، عالم اہل سنت، جس نے شرح لکھی نہج البلاغہ کی، وہ کہتا ہے کہ یہ وہ خطبہ ہے مولا علی علیہ السلام کا جس کو میں نے 1000 مرتبہ پڑھا ہے. مولا امیر کا یہ خطبہ میں نے 1000 بار پڑھا اور ہم نے ایک بار بھی نہیں پڑھا. اللہ آپ کو توفیق دے گا انشاءاللہ، ایک بار ضرور اس کو پڑھیے. تو تکاثر، سورہ تکاثر کے شان نزول میں یہ لکھا گیا. عربوں کے 2 قبیلے تھے، وہ ایک دن آپس میں مفاخرہ کرنے لگ گئے کہ میرا قبیلہ بڑا ہے، وہ کہتا تھا میرا قبیلہ بڑا ہے. میرے افراد زیادہ ہیں، وہ کہتے تھے میرے افراد زیادہ ہیں. چلو مردم شماری کرتے ہیں. اب قبیلے کے افراد گنے جانے لگے تو ایک قبیلے کے افراد زیادہ ہو گئے، دوسرے کے کم ہو گئے. تو جس قبیلے کے افراد کم ہو گئے وہ کہنے لگا کہ قبرستان چلو ہمارے ساتھ، میرے قبیلے کے جو لوگ مر گئے چل کے ان کو بھی گنتے ہیں، آخر وہ تھے تو ہمارے ہی قبیلے کے، اب چل کے قبریں گنتے ہیں. خداوند عالم نے ان کی مذمت میں یہ سورہ تکاثر نازل کی کہ قبریں تو عبرت حاصل کرنے کا مقام ہوتا ہے، قبریں تو معاوضہ اور نصیحت حاصل کرنے کا مقام ہوتا ہے، قبریں کوئی فخر کا مقام نہیں ہوتا. الہاکم التکاثر، اس تکاثر نے، اس کثرت کے شوق نے تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے اور قبروں کو بھی شمار کرنے لگ گئے اور قبروں کو بھی اپنے فخر میں لے آئے. کلا سوف تعلمون، آگاہ ہو جاؤ، ان قریب تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ تمہارا کتنا برا کام ہے، کتنا برا عمل ہے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر ان قریب تمہیں پتہ چلے گا کہ تم نے کیا عمل کیا. معصوم سے پوچھا گیا کہ فرزند رسول یہ بتائیے جو تکرار ہے آیت کا یہ کیوں؟ کلا سوف تعلمون، پھر ثم کلا سوف تعلمون، ان قریب جان لوگے اور پھر ان قریب جان لوگے. تو کیا مطلب؟ فرمایا پہلی بار جو ہے نا ان قریب جان لوگے یعنی قبر میں تم جان لوگے. ثم کلا سوف تعلمون، اور دوبارہ جو فرمایا وہ فرمایا حشر میں تم جان لوگے. تمہیں قبر میں بھی پتہ چلے گا کہ تمہاری یہ حرکت کتنی غلط اور بری ہے اور تمہیں حشر میں بھی پتہ چلے گا.
قدردانوں میں جملہ عرض کروں کہ کوثر تکاثر دونوں کثرت سے نکلے، لیکن کوثر قابل تعریف ہے، تکاثر قابل مذمت ہے۔ تکاثر کے نتیجے میں انسان قبرستان پہنچتا ہے، کوثر کے نتیجے میں مصلی عبادت پر پہنچتا ہے۔ کوثر کے نتیجے میں تکاثر اللہ سے غفلت کا سبب بنتا ہے، جبکہ کوثر یاد خدا کا سبب بنتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کے توجہ ہے دوستو۔ اور سورہ والضحیٰ میں اللہ پاک نے، صاحب تفسیر نور نے لکھا کہ والضحیٰ میں اللہ پاک نے ایک وعدہ کیا تھا اپنے محبوب سے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو وہ شے عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ خداوند عالم نے جو وعدہ سورہ والضحیٰ میں کیا تھا اس کو سورہ کوثر میں پورا کر دیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر، اللہ آپ کو سلامتی عطا کر۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز ادا کر۔ سورہ نصر، قرآن پاک کی جو چھوٹی صورتیں ہیں ان میں ایک سورہ نصر بھی ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ یہ فتح مکہ کے موقع کا سورہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، جب اللہ کی نصرت آ گئی، اللہ کی طرف سے کامیابی آ گئی، فتح اور نصرت رب کی طرف سے آ گئی۔ اور وہ کیا تھی فتح نصرت؟ یعنی وہ مکہ والے جنہوں نے رسول اللہ کی قدر نہ کی، رسول اللہ کو اذیتیں پہنچائیں، رسول اللہ کے بدن کو بھی زخمی کیا، رسول اللہ کی روح کو بھی زخمی کیا، پتھر مارے، کانٹے بچھائے، کوڑا پھینکا گیا رسول اللہ پر، اور پھر زبان کے نشتر چلائے، مجنون کہا گیا، شاعر کہا گیا، جی دیوانہ کہا گیا کہ تم رسول نہیں ہو، جی یہ ساری چیز کاہن کہا گیا۔ دیکھیے یہ اللہ کی کتنی بڑی نصرت ہے کہ جس جزیرۃ العرب میں، جس مکہ سے کوئی ایک فرد رسول کا کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں تھا، اور بالآخر مکہ سے نکال دیا، رسول اللہ کو چھوڑنا پڑا مکہ۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ رب فرما رہا یدخلون فی دین اللہ افواجا، ہاں پھر وہی کافر مشرک ایک ایک کر کے نہیں، فوج در فوج، گروہ در گروہ دین اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ اتنی بڑی کامیابی کہ جسے خود اللہ رب العزت لفظ فتح اور لفظ نصرت سے تعبیر کر رہا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جہاں اتنی بڑی کامیابی کہ جہاں کافر مشرک لوگ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہو رہے تھے، رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہے تھے، اس اتنی بڑی فتح اور کامیابی پر رب نے اپنے محبوب سے صرف تسبیح کا تقاضا کیا کہ میری اس عظیم نصرت اور فتح پر محبوب صرف ایک بار اپنے رب کی تسبیح بیان کر دے حمد کے ساتھ، فسبح بحمد ربک۔ اور لیکن جب کوثر عطا کیا پھر رب نے فرمایا محبوب یہ اب صرف تسبیح سے کام نہیں چلے گا، اب اپنے رب کے لیے نماز ادا کر۔ اللہ وہاں کیا فرمایا کہ جب جزیرۃ العرب کے لوگ کافر فوج تر فوج اسلام قبول کر رہے تھے، فسبح بحمد ربک، ایک بار اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر دے اور ایک بار استغفار کر دے۔ لیکن یہاں فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔ اب شکریہ نعمت صرف نماز ہے نہیں، وانحر، اللہ فرماتا ہے محبوب قربانی بھی کر، قربانی بھی کر۔ چھوٹے جانور قربان کرنے کو ذبح کہتے ہیں، اونٹ کے قربان کرنے کو نحر کہتے ہیں۔ جی فارسی کا ایک محاورہ ہے، ہر کے بامش بیش برفش بیشتر، جس کے گھر کی چھت بڑی ہوگی اس پہ برف بھی زیادہ گرے گی،
اللہ پاک کو یہی فرما رہے ہیں محبوب جب عطا کوثر ہے تب گوشت فند یا بکری ذبح کرنے سے کام نہیں بنے گا، اب اونٹ نہر کیجئے، بڑا جانور قربان کیجئے اور لوگوں کو کھلائیے۔ یعنی رب نے بتا دیا اگر ایک ہاتھ سے رب سے کچھ نعمت لے رہے ہو تو دوسرے ہاتھ سے پھر خلق خدا کو عطا بھی کرو۔ اور ترتیب بھی رب نے رکھ دی کہ شکریہ نعمت میں رب سے رابطہ مقدم ہونا چاہیے رب کی مخلوق سے رابطے پر۔ پہلے فصل لربک ہے، دوسرے مرحلے پہ منحر فرما۔ پہلے رب سے رابطہ مقدم کرو، برقرار کرو، پھر رب کی مخلوق سے رابطہ برقرار۔ ان شانئک هو الابتر، اور فرمایا جو محبوب تیرا دشمن ہے وہی بے عقب ہے، وہی مقتول نسل ہے۔ 10 بیٹے تھے اس عاص بن وائل کے، جب یہ اس نے آقا کو تانا دیا تھا، ابتر کہا تھا، 10 بیٹے تھے، لیکن رب نے فرمایا ان شانئک هو الابتر، جو تیرا دشمن ہے اس کا نام و نشان مٹا دو۔ اس ملعون کا آج نام بھی کوئی نہیں جانتا، اور کائنات کے چپے چپے پر نسل رسول آباد ہے۔ جو تیرا دشمن ہے وہی مقتول نسل۔ ایام عزا ہیں، 13 جمادی الاول سے یہ سلسلہ عزا شروع ہوا، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں سیدہ طاہرہ کے محب تشریف فرمائے وہاں وہاں سیدہ طاہرہ کی عزاداری اور سوگواری کی مجالس اور محافل منعقد کی جا رہی ہیں۔ عزادار و جملہ کہنے لگا ہوں، رسول اللہ کی رحلت کے بعد دکھ اسی بات کا کہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد قرآن کے گلے میں رسی تھی، سورہ کوثر زخمی تھی۔ قرآن کے گلے میں رسی تھی، سورہ کوثر زخمی۔ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں ما زالت بعد وفات ابیہ، یہ جو بی بی پاک 75 یا 95 دن زندہ رہی، کیفیت کیا تھی؟ شیخ عباس لکھتے ہیں ما زالت بعد وفات ابیہ معصبۃ الراس باقیۃ العین محترقۃ القلب منحدۃ الرکن یغشى علیہا ساعۃ بعد ساعۃ۔ میں روایت کا ذمہ دار ہوں، فرماتے ہیں کہ ان 95 دنوں میں ہر وقت سر پہ موت کی ایک پٹی بندھی رہتی تھی۔ باقیات العین ہر وقت بنت پیغمبر روتی رہتی تھی۔ محترقۃ القلب دل جلتا رہتا تھا۔ منحدۃ الرکن حیات رکن ٹوٹ گئے تھے، پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ یغشى علیہا ساعۃ بعد ساعۃ، اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد بے ہوش ہو جایا کرتی تھی، غشی کے دورے پڑتے تھے رسول کی بیٹی کو۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ انشاءاللہ اگلے سارے ایام سیدہ کی سوگواری کے ہیں۔ عزادارو، سب ائمہ اہل بیت مظلوم ہیں، سب آل رسول مظلوم ہیں، لیکن دوستو مظلومیت کی جہات ہوتی ہیں۔ کوئی امام معصوم کسی جہت سے زیادہ مظلوم ہے، کوئی امام معصوم کسی جہت سے زیادہ مظلوم۔ مولا امام حسین علیہ السلام مظلوم اعظم ہیں، شہید اعظم ہیں۔ خود معصوم نے فرمایا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ۔ سرکار نے فرمایا تھا حسین بیٹا تیری مظلومیت تیرے دن جیسا، عاشور کے دن جیسا کائنات میں کوئی دن نہیں۔ جو دن عاشور کا مولا حسین پہ گزر گیا، ایسا دن نہ کسی نبی پہ اور نہ کسی وصی نبی پہ آیا۔ عاشور جیسا دن کائنات میں اور کوئی نہیں۔ لیکن عزادارو مجھے معاف کرنا، 2 جہات ایسی ہیں کہ مولا علی علیہ السلام امام حسین سے بھی زیادہ مظلوم نظر آتے ہیں۔ 2 جہات ایسی۔ پہلی جہت سن پاؤ گے،
عزادارو کربلا میں جب تک امام حسین علیہ السلام زندہ رہے کسی یزیدی کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ رسول زادیوں کے خیمے میں داخل ہو جائے۔ یہ جو خیمے لوٹے گئے، یہ جو خیمے جلائے گئے، مظلوم کربلا کی شہادت کے بعد یہ ظلم ہوا۔ بلکہ روایت موجود ہے جب مظلوم کربلا مولا حسین علیہ السلام زین ذوالجناح سے اتر گئے اور پیشانی خالق کی بارگاہ میں تھی، عمر بن سعد ملعون کہتا ہے کوئی جا کے پتہ کرے حسین زندہ ہیں یا روح پرواز کر گئی۔ اس وقت شمر ملعون نے کہا ابن سعد میرے پاس ایک طریقہ ہے یہ جاننے کا، اگر حسین زندہ ہوئے تو حسین کا جواب ضرور آئے گا۔ اور وہ طریقہ کیا تھا؟ ملعون نے نعرہ بلند کیا حسین کی بہنوں کے خیمے لوٹ لو، نبی کی بیٹیوں کے خیمے لوٹ لو۔ اس آواز کا بلند ہونا تھا۔ کریم کربلا کوہنیوں پہ زور دے کے اٹھے، فرمایا خبردار کوئی خیموں کا رخ نہ کرے، ابھی حسین زندہ۔ لیکن عزادارو مولا علی علیہ السلام تو وہ مظلوم تھے جن کی نگاہوں کے سامنے بے حیا لوگ رسول زادی کے دروازے کا حیا بھول کے اس دروازے کو جلا کے بغیر اجازت زہرا کے گھر میں داخل ہو، بغیر اجازت سیدہ کے گھر میں داخل ہو گئے۔ سلیم ابن قیس ہلالی کہتا ہے کہ جب یہ دروازہ سیدہ جلنے والا واقعہ پیش آیا میں مدینے میں نہیں تھا، میں مدینے سے باہر تھا۔ میں جب واپس لوٹ کے مدینے آیا تو مجھے لوگوں نے بتایا قیس تو مدینے میں نہیں تھا، رسول کی بیٹی کا دروازہ چلا، بنت پیغمبر کو زخمی کیا گیا۔ کہتا ہے میں اس بات کی تصدیق کے لیے مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس دروازے پہ رسول کھڑے ہو کے آئے تھے تطہیر پڑھتے تھے اور جس دروازے سے ملائکہ بغیر اجازت داخل نہیں ہوتے تھے اس دروازے کو جلا دیا گیا اور بغیر اجازت گھر میں داخل ہو گئے ہوں۔ کہتا ہے میں اس واقعہ حائلہ کی تصدیق کے لیے سلمان فارسی کے پاس پہنچا۔ سلمان میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ یہ بیت گئی بنت پیغمبر پر، یہ ظلم ہو گیا رسول زادی پر۔ میں نے سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان بغیر اجازت سیدہ کے گھر میں داخل ہو گئے تھے۔ سلمان کہتے ہیں رو کے قیس سلیم ابن قیس صرف اتنی بات نہیں ہے، جس وقت یہ لوگ سیدہ کے گھر میں داخل ہوئے زہرا کے سر پہ چادر نہیں تھی، رسول کی بیٹی کی سر پہ ردھا نہیں تھی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو یہ پہلی جہت میں نے کہا مولا علی زیادہ مظلوم ہیں، اور دوسری جہت سن پاؤ گے عزادارو کیوں کہا مولا علی زیادہ مظلوم ہیں۔ میں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، جب تک کربلا میں امام حسین علیہ السلام زندہ رہے کسی نبی زادی کو تماچا نہیں لگا، لیکن مولا علی علیہ السلام وہ مظلوم تھے اور جن کی نگاہوں کے سامنے بطول کو تماچا لگا اور اس شدت سے لگا کان سے گوشوارہ گر گیا، آنکھ میں خون جمع ہو گیا، بابا کی قبر کا رخ کر کے کہتی تھی یا بتا اہا قضا یفعلو بے حبیبت، ایک بابا دیکھ تیرے بعد تیری پیاری زہرا کے ساتھ کیا سلوک۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ کریم اللہ بحق جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہا۔ آج کی مجلس بانیان کے جو مرحومین ہیں ان کے نام اعمال میں اس کا ثواب درج فرما، سیدہ طاہرہ کے صدقے میں ان کے حوائج شریعہ پورے فرما، جتنے سیدہ کے عزادار محب تشریف فرمائے میرا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما۔ پوری دنیا کائنات میں جہاں محبان سیدہ موجود ہیں میرا اللہ ان کی مال جان عزت آبرو ناموس ایمان عقیدے کی حفاظت فرما۔ جو بیمار ہیں مومنین میرا اللہ انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جن کے لیے خصوصی التماس کی گئی میرا اللہ انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ پروردگار جو بے اولاد ہیں نیک اولاد عطا فرما، کریم اللہ جو بے گناہ قید ہیں رہائی عطا فرما۔ اے کریم اللہ بحق محمد و آل محمد جو جوان بے روزگار ہیں میرا اللہ جن کے پاس کاروبار نوکری روزگار نہیں ہے انہیں باعزت روزگار عطا فرما، جتنے تنگ دست مومنین انہیں میرا اللہ وسیع اللہ اور رزق نصیب فرما۔
کریم آل خالق علماء علام مراج اسلام کی زندگی دراز فرما۔ میرا اللہ الصادق ٹرسٹ کے تمام اراکین اور خدمت گزاران ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ میرا مالک خالق بحق محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام ہماری عاقبت بالخیر فرما۔ دنیا میں سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی زیارت، آخرت میں شفاعت نصیب فرما۔ کریم پروردگار تمام ملتمسین دعا کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ قبولیت دعا کے لیے بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا حسین آج کے دن یہاں